subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ربنا اے رب ہمارے، وابعث اور بھیج، فیہم ان میں سے، رسولا ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے، علیہم ان پر، آیات تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور انہیں تعلیم دے، انہیں سکھائے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، انکا بے شک تو، انتا تو، العزیز و غالب، حکیم حکمت والا۔ اے ہمارے پروردگار، بھیج ان میں ایک رسول، انہی میں سے کہ جو پڑھے ان پر تیری آیتیں اور سکھائے ان کو کتاب اور حکمت، تاکہ پاک کرے ان کو، بے شک تو ہی تو ہے غالب، حکمت والا، زبردست حکمت والا۔ یتلو علیہم آیاتک تلاوت سے مشتق ہے۔ تلاوت کے اصلی معنی اتباع اور پیروی کے۔ تلاوت قرآن و حدیث میں یہ لفظ قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کلام کے پڑھنے والے کو اس کا پورا اتباع کرنا لازم ہے۔ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ٹھیک اسی طرح پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی طرف سے کسی لفظ یا اس کی حرکت میں کمی پیشی یا تبدیلی کی اجازت نہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں فرمایا ہے کہ کلام الہی کے سوا کسی دوسری کتاب یا کلام کے پڑھنے کو عرفاً تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس میں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، اور حکمت کا لفظ عربی لغت میں کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ حق بات پر پہنچنا، عدل و انصاف، علم و حلم وغیرہ۔ قاموس امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی تمام اشیاء کی پوری معرفت اور مستحکم ایجاد کے ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو موجودات کی صحیح معرفت اور نیک اعمال کے لیے کی جاتے ہیں۔ ترجمہ شیخ الہند میں اس کا ترجمہ طے کی باتیں اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے، اور لفظ حکمت عربی زبان میں کئی معنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ علم، صحیح نیک عمل، عدل و انصاف، قول صادق وغیرہ، یہ تمام الفاظ اس کے معنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ اس آیت میں لفظ حکمت سے کیا مراد ہے۔ مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین جو معنی قرآن کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کرتے ہیں، اس جگہ لفظ حکمت کے معنی
بیان کرنے میں اگرچہ ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن خلاصہ سب کا ایک ہی ہے، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام تفسیر ابن کثیر اور امام جریر نے حضرت قتادہ سے یہی تفسیر نقل کی ہے۔ کسی نے تفسیر قرآن اور کسی نے تفقہ فی الدین فرمایا ہے، کسی نے علم احکام شرعیہ کہا، کسی نے کہا ہے کہ ایسے احکام الہیہ کا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کا حاصل وہی حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ وَيُزَكِّيهِمْ زکوٰۃ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں طہارت اور پاکی، اور یہ لفظ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسل کی فلاح و دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں ہونے کی اس لیے دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت و شرف ہے، دوسری ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے اندر ہوگا تو اس کی چال چلن، سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکہ فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خصوصیات مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت تھا جب کہ ان کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا، اور میں آپ لوگوں کو اپنے معاملات کی ابتدا بتاتا ہوں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ کی خواب کا مظہر ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے مراد ان کا یہ قول ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور والدہ ماجدہ نے حالت حمل میں یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا جس ملک شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ پھر قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ آیت کے الفاظ کی تشریح اور اس کا مفہوم واضح ہو جانے کے بعد اس پر غور۔ بعثت رسول کے 3 مقاصد سورہ بقرہ کی اس آیت میں اور سورہ عمران اور سورہ جمعہ کی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ہی مضمون ایک ہی طرح کے الفاظ میں آیا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد یا آپ کی عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسری تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا لوگوں کا تزکیہ، اخلاق وغیرہ۔ پہلا مقصد تلاوت آیات، یہاں پہلی بات غور طلب ہے کہ تلاوت کا تعلق الفاظ سے ہے، تعلیم کا تعلق معنی سے ہے، اور یہاں تلاوت و تعلیم کو الگ الگ بیان کرنے سے یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم میں جس طرح معنی مقصود ہیں ان کے الفاظ بھی مستقل مقصود ہیں۔ ان کی تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے، تلاوت و حفاظت فرض اور اہم عبادت ہے، اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا واسطہ شاگرد اور مخاطب خاص وہ حضرات تھے جو عربی زبان کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ اس کے فصیح و بلیغ خطیب
اور شاعر بھی تھے۔ ان کے سامنے قرآن عربی کا پڑھ دینا بھی بظاہر ان کی تعلیم کے لیے کافی تھا۔ ان کو الگ سے ترجمہ اور تفسیر کی ضرورت نہ تھی، تو پھر تلاوت آیات کو ایک علیحدہ مقصد اور تعلیم و کتاب کو جداگانہ دوسرا مقصد رسالت قرار دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ عمل کے اعتبار سے یہ دونوں مقصد ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اس میں غور کیا جائے تو دو اہم نتیجے آپ کے سامنے آئیں۔ اول یہ کہ قرآن کریم دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں جس میں صرف معانی مقصود ہوتے ہیں۔ الفاظ ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں اگر معمولی تغیر و تبدل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے الفاظ بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھتے رہنا بالکل لغو اور فضول خیال کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے جس طرح معانی مقصود ہیں اسی طرح الفاظ بھی مقصود ہیں، اور الفاظ قرآن کی ساتھ خاص احکام شرعیہ بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں قرآن کریم کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ هو النظم والمعنی جمیعا، یعنی کہ قرآن نام ہے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں، یعنی قرآن نام ہے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے، یعنی کہ قرآن نام ہے الفاظ یا دوسری زبان میں لکھا جائے تو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں، اگرچہ مضامین بالکل صحیح درست ہی ہوں۔ ان مضامین قرآنیہ کو بدلے ہوئے الفاظ میں اگر کوئی شخص نماز میں پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی، اسی طرح وہ تمام احکام جو قرآن سے متعلق ہیں ان پر عائد نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو ثواب احادیث صحیحہ سے وارد ہے وہ بدلے ہوئے زبان یا بدلے ہوئے الفاظ پر مرتب نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہائے امت نے قرآن کریم کا صرف ترجمہ بلا متن قرآن کے لکھنے اور چھاپنے کو ممنوع فرمایا ہے، جس کو عرف میں اردو کا قرآن یا انگریزی کا قرآن کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ در حقیقت جو قرآن اردو یا انگریزی میں نقل کیا گیا ہو وہ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔